پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی بہت ہی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ منتھ آف لینٹ یعنی روزوں کے ایام آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ مہینہ ہماری روحانی ترقی کا مہینہ ہو، آمین۔ آئیں دیکھیں گے واٹ از دا میننگ آف لینٹ۔ لینٹ کا مطلب کیا ہے؟ لینٹ جو ہے وہ لاطین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے 40th یعنی 40 دن۔ اس کا پہلا دن جو ہم مناتے ہیں ایش وینسڈے یعنی راہ کا بدھ۔ راہ کا جو مطلب ہے انسان کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان خاک ہے اور پھر خاک میں واپس چلا جائے گا۔ یہ راہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ راہ جو ہے وہ ان مبارک کھجوروں کے اتوار کے دن میں جو پتے یوز کیے جاتے ہیں، یعنی پام سنڈے کو جب ہم مناتے ہیں تو وہ لیو رکھ دیے جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں نئے سال میں پھر اسی پتوں سے یہ راکھ بنتا ہے۔ راہ کا بدھ جو ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا اور دعا کرنا، روزہ رکھنا اور دینا، پریئر، فاسٹنگ اینڈ گیو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ہمبل بناتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اکارڈنگ ٹو دا گاسپلز آف متی، مرکس، لوک کے مطابق ہم دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل اور مقدس مرکس اور مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمات کا جب آغاز کیا اس سے پہلے 40 دن روزے رکھے اور پھر بیابان میں ابلیس سے آزمائے گئے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 4 آیات دیکھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کار اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ اس لیے کہا کیونکہ ابلیس اسے آزمانا چاہتا تھا کہ وہ شاید اسے بھوک لگی ہے تو میں اسے روٹی کے لیے کہوں گا تو وہ مان جائے گا۔ ابلیس جانتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے خداوند سے کہا، اگر تو فرمائے تو یہ پتھر بھی روٹیاں بن جائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور خدا باپ نے سارا اختیار اپنے بیٹے کو دیا ہوا ہے۔ جو کام باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کو کلام کے مطابق جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اگر کچھ دن ہم روٹی نہ کھائیں
تو ہم سروائیو کر پاتے ہیں. اور خداوند نے ابلیس کی اس بات کو رد کیا اور شرمندہ کیا. تب ابلیس اس سے چلا گیا. ابھی ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں دانییل کی کتاب میں سے ہم ایک ریفرنس دیکھیں گے. دانییل 9 باب اس کی 3 آیات میں ہم دیکھیں گے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور مخیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. خداوند کا بندہ دانییل نبی خداوند کے حضور اس قدر ہمبل اور عاجز ہو کر دعا کرتا ہے، روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. یعنی ٹاٹ اوڑھنا اور راکھ پر بیٹھنا یا راکھ اپنے سر پر لگانا، یہ اپنے آپ کو ہمبل کرنے کا سائن ہے. پرانے عہد نامہ میں ہم بہت سارے کتابوں میں اس کا حوالہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی خداوند کے بڑے بڑے پیغمبر نبی اپنے آپ کو خداوند کے حضور ہمبل کرتے تھے تو وہ ٹاٹ اوڑھ لیتے اور اپنے سر پر راکھ ڈالتے اور پھر دعا میں ٹھہرتے. تو خداوند جو عظیم اور رحیم اور مخیب خدا ہے، جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اپنے لوگوں پر ترس کھاتا. وہ ترس کھانے والا خدا ہے. وہ ہمیں دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. روزہ کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا، تکلیف دینا. تو خداوند پھر ہم پر رحم کرتا ہے تو وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اسی طرح ہم یونا نبی کی کتاب میں دیکھیں گے، جب خداوند نے یونا کو نینوہ شہر میں بھیجا جہاں پر بدی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، تو خداوند نے اپنے اس نبی کو وہاں بھیجا کہ جاؤ اور میرے لوگوں کو بتاؤ کہ میں اس ملک کو تباہ کر دوں گا، کیونکہ یہاں بدی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اور خداوند فرماتا ہے، اگر میرے لوگ اپنی بری روشوں سے مڑیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ معاف کرنے پہ قادر خدا ہے. یونا نے جب خداوند کا حکم مانا، ہم دیکھیں گے یونا 3 باب اس کی 5 آیت سے، تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنی اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا. اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. جب وہاں کے لوگوں نے یونا کی بات سنی اور خداوند پر ایمان لے آئے تو سب جو بھی چھوٹے بڑے تھے، سب نے خداوند کے حکم کے مطابق روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گئے. اور یہ بادشاہ نے بھی
اپنے تخت کو چھوڑ کر اٹھا اور اپنا شاہی لباس اتارا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، یعنی اپنے آپ کو خداوند کے حضور ہمبل کیا، اور اس ملک کے انسان یا حیوان جو بھی غلہ رما سب کچھ نے نہ تو کچھ چکھا اور نہ کھایا پیا پورا دن، مکمل روزہ سب نے رکھا، وہاں کے نہ انسانوں نے نہ حیوانوں نے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو خداوند کے حضور بیٹھ کر گریہ زاری کی اور خداوند نے ان پر رحم کیا۔ خداوند نے اپنا ارادہ بدلا اور اپنے قہر شدید سے باز آئے، اور خداوند نے ان کو معاف کیا۔ جو خدا نے ان پر عذاب نازل کرنا تھا اس سے خداوند باز آیا اور وہ اس پر نازل نہ کیا۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ اس قدر روزہ دعا میں پاور ہے۔ جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو خداوند ہم پر ترس کھاتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، اور وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خداوند کا بندہ ایوب، جب ابلیس نے اسے آزمایا تو خداوند کا بندہ ایوب اپنے اوپر راکھ ڈال کر بیٹھ گیا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ ابلیس نے جب ایوب کو آزمایا تو سر سے پاؤں تک اس کے پورے جسم پر پھوڑے ہی پھوڑے تھے جو بے حد دردناک تھے، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب ایوب بھی راکھ پر بیٹھا اور اپنے آپ کو ہمبل کیا اور اپنے ان زخموں کو ایک ٹھیکرا لے کر اس سے وہ کھجاتا تھا۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اب ابلیس یہاں پر اس کی بیوی کو بھی استعمال کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہی کہتی ہے کہ خدا نے تجھے اتنے دکھ دیے تو خدا کی تکفیر کر، اور اس حالت میں رہنے سے بہتر ہے تو مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ اب ایوب کا آپ جواب دیکھیں جو اس نے اپنی بیوی کو دیا کہ تو کیوں نادانوں کی بیوقوفوں کی طرح باتیں کرتی ہے؟ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند کا بندہ ایوب اس قدر اس کو دکھ ملے اور وہ جانتا تھا کہ میرا خداوند رحم کرنے والا خدا ہے، پیار کرنے والا، معاف کرنے والا خدا ہے، اس لیے اس نے اس قدر تکلیف کے باوجود بھی خداوند کی شکر گزاری کرنا نہ چھوڑا۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا۔ آپ اس مہینے میں ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہیں
کہ کس قدر خدا نے دنیا سے محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح جو ہمارا عوضی بن گیا، ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنا پاک اور قیمتی خون بہا دیا۔ وہ اپنا آسمان چھوڑ کر، اپنا تخت چھوڑ کر اس زمین پر چلا آیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ آپ اس بات کو غور کریں کہ خدا نے تو اپنا بیٹا آپ کو بخش دیا، آپ نے خدا کو کیا دیا؟ کہ اپنا وقت خدا کو دیا، کہ آپ نے اس کے حکموں پر عمل کیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو ہمیں مسیح کو فالو کرنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ خداوند اس سارے مہینے میں آپ سب کی روحانی ترقی کرے، زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو ٹائم دے، زیادہ سے زیادہ دعا میں ٹھہرے، تو خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو کثرت سے برکت دے، آپ کی روحانی ترقی ہو، اس دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر روحانی چیزوں کی فکر کریں جہاں آپ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔